ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں گے، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، اس کو سمجھ لے۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر کر لے۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لوگے تو فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ مقدر سنور جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھے، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں
درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ سورت کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سورت الکوثر پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورت الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورت الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورت الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورت الکوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورت الکوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورت الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ سورت الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیے گا، اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگدستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے اپنی خواہش مانگیے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔